والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ باب ہے الوصل والفصل، وصل اور فصل کا، اور یہ باب جو ہے نا اس فن بلاغت کے تمام ابواب میں سب سے عظیم ہے۔ جتنے پڑھے آپ نے سب میں عظیم ہے، کیونکہ اس کی جو اپنے طریقے کے اعتبار سے بڑا مشکل باب ہے، اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی۔ بعض حد تو یہ کہ بعض علم بلاغت والوں نے یہ کہہ دیا کہ ساری بلاغت جو ہے وہ اسی کے سمجھنے پر موقوف ہے، کس کے؟ وصل و فصل کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ لہذا جس نے یہ نہیں سمجھا، اب کیا کہتے ہیں؟ الوصل والفصل، الوصل عطف بعض الجمل علی بعض، وصل کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کر دینا، ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کر دینا۔ اور فصل کسے کہتے ہیں؟ والفصل ترک، اور فصل کیا ہے؟ اس کا ترک کر دینا، یعنی عطف ترک عطفی بعض الجمل علی بعض، ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کو ترک کر دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ فصل ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں فَإِذَا أَتَتْ جُمْلَةٌ بَعْدَ جُمْلَةٍ فَالْأُولَى إِمَّا يَكُونَ لَهَا مَحِلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ أَوْ لَا۔ اب اگر ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آئے، ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آئے، اب یہ کئی صورتیں نکلتی چلی آئیں گی، دیکھ یہ رکھتے یاد رکھتے جانا۔ اگر ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آئے فَالْأُولَى إِمَّا يَكُونَ لَهَا مَحِلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ، تو اب یا تو پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب ہوگا، او لا، یا پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ ایک صورت ہو گئی۔ اب پہلے والے کا کوئی محل اعراب ہے، یعنی وہ فاعل بن رہا ہو یا وہ مفعول بن رہا ہو، اس اعتبار سے تو اب کہہ رہے ہیں یا تو پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وعلی الاول، پہلی والی صورت پر، پہلی والی صورت یا تو اس کے لیے جب پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب ہے، پہلے اعراب ہے تو اب کہتے ہیں ان قصد تشریک الثانیہ لہا فی حکمی، اگر پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب ہو پہلی صورت پر، اگر دوسرے والے کو شریک کرنے کا قصد کیا گیا ہو، دوسرے والے کو شریک کرنے کا قصد کیا گیا ہو، لہا پہلے والے کے لیے جو حکم ہے، یعنی دوسرے والے کو شریک کرنے کا قصد کیا گیا ہو، لہا جو اس پہلے والے کے لیے ہے، فی حکم ہی، اس کے حکم میں، یعنی دوسرے والے کو پہلے والے کے ساتھ شریک کرنے کا قصد کیا گیا ہو، فی حکم ہی، اس کے حکم میں، یعنی جو اعراب پہلے والے کا آ رہا تھا وہی کیا ہے؟ دوسرے والے کا ہے۔ مثلا پہلے والے پر رفع آ رہا تھا، جیسے کہا جاء زیدن، تو یہ رفع آ رہا فاعل ہونے کی بنیاد پر، تو دوسرا والا آئے وہ امرن، اس پر بھی رفع ہے فاعل ہونے کی بنیاد پر۔ یا پہلے والے پر آیا ضربت زیدن، یہ مفعول ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوا، تو اب دوسرا والا امرن، وہ امرن اس کو جوڑیں گے، یہ بھی کیا ہوگا؟ مفعول ہونے کی بنیاد پر۔ مررت بزیدن، یہ مجرور ہونے کی بنیاد پر اس پر کسر آیا، تو مررت بامر، تو امر پر بھی کسر آیا اس پر مجرور ہونے کی بنیاد پر۔ تو اگر دوسرے والے کو شریک کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو پہلے والے کے ساتھ، اس کے حکم میں عطفت علیہ، تو اس پر کیا کر دیا جائے گا؟ عطف کر دیا جائے گا۔ کل مفرد، جیسے کہ مفرد ہوتا ہے، دوسرے والے کا عطف کر دیا جائے گا پہلے والے پر، تاکہ عطف کس بات پر دلالت کرے کہ دونوں اعراب میں شریک ہیں۔ جیسے کہ مفرد کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ایک مفرد کو دوسرے مفرد کے ساتھ شریک کرنے کا قصد ارادہ کیا جائے حکم میں، مثلا فاعلیت میں یا مفعولیت میں یا اسی طرح جیسی مجرور ہونے میں، تو کیا کر دیا جائے گا؟ اس پر عطف کر دیا جائے گا۔ جیسے مفرد، یہ مثالیں جو پیش کی، زید، بکر وغیرہ، یہ سب مفرد تھے، ان کا عطف کر دیا گیا۔ اب فرماتے ہیں
اب عطف کر دیا جائے گا. اب فرماتے ہیں فشرط کونی مقبولا بالواو و نحوی. اب یہ دوسرے والے کا پہلے والے پر، دوسرے والے کا جب پہلے والے پر عطف کریں، عطف تو ہو جاتا، عطف تو ایسے بھی کر دیں، لیکن دوسرے والے کا پہلے والے پر عطف کریں تو اس کے مقبول ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ واو کے ذریعے یا واو کے علاوہ جیسے سما اور حتی فا وغیرہ. تو یعنی نحو ہمارے واو فا سما حتی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسرے والے کا پہلے والے پر عطف کر دیا جائے تو اب اس عطف کے جو ہے واو وغیرہ کے ذریعے مقبول ہونے کی یہ شرط ہے کہ ان یکون بینہما جہۃ جامعہ، ان دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ ہو. جہت جامعہ کوئی جامع جہت ہو، کیا ہو؟ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو؟ کوئی ایک جامع جہت ہو جو شرکت کر رہی ہو. کہ وجہ کیا ہے اس کی جہت جامع ہونے کی؟ اس کے درمیان ایسے ہی نہیں بلا وجہ عطف کر دیا گیا، یعنی شرکت تو ہے، شرکت کے علاوہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایسے تو آپ کسی کا عطف کر سکتے کسی پر، لیکن ان کے درمیان کیا ہے بھائی اس کا عطف کرنا ہے اس پر؟ کوئی وجہ جامع ہے کوئی نہیں ہے ان کے درمیان. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان شرکت کے علاوہ کوئی ایک جہت ہونے چاہیے جو اس بات پر دلالت کرے ان کے درمیان جہت ہے. تو اچھا، جیسے کہ آپ کرتے ہیں جا زید و عمر، تو یہ بتاتا ہے اس بات کو کہ کیا ہے ترتیب میں جمعیت کو بتاتا ہے. اسی طرح سما جو ہے جو ہوتا ہے فا کے لیے، فا کیا ہوتا ہے؟ بلا تعقیب، تعقیب بلا مہلت کو بتاتا ہے. جا زید فامر، صحیح ہے نہیں؟ جا زید فامر، زید آیا اور عمر آیا، تو یہ بلا مہلت کو بتاتا ہے. سما جو ہے وہ تھوڑا تاخیر کو بتاتا ہے، جا زید ثم عمر. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے ایسی جہت ہو، ایسا وصف ہو، جو ایسا وصف خاص جو ان دونوں کو عقل یا وہم یا خیال کے اعتبار سے جمع کرنے والا ہو، کہ ہاں ان کے درمیان کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو جہت جامعہ ہے عقل کے اعتبار سے یا وہم کے اعتبار سے یا خیال کے اعتبار سے. جیسے آپ مثال دیکھیں، زید یکتب و یشعر، زید لکھتا ہے اور شاعر شعر کیا کہتا ہے؟ شعر کرتا ہے، شعر کہتا ہے. زید لکھتا ہے اور شعر کہتا ہے. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ایک تو عطف کر دیا گیا واو کے ذریعے دوسرے والے کا پہلے پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان جہت جامع ہے. کون سی جہت ہے؟ کہ دونوں کے درمیان خیال کے اعتبار سے جہت ہے کہ دونوں کے اندر کیا ہے؟ فنکاری ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان کا تعلق دونوں کا کیا ہے؟ خیال سے ہے. جب بھی لکھے گا تو کچھ نہ کچھ خیال کر کے آئے گا. شعر کہے گا خیال کے اعتبار سے ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ ان دونوں کے درمیان جیسے زید یکتب و یشعر، زید لکھتا ہے اور شعر کہتا ہے، یا آپ یوں کہیں زید یعطی و یمنع، زید عطا کرتا ہے اور دیتا ہے. ان دونوں کے درمیان جہت کون سی ہے؟ تضاد والی جہت ہے. تضاد والی جہت ہے کیونکہ کہ دیتا ہے یہ اور روکتا ہے، دونوں درمیان جہت ہے. اس طور پر کہ خیال جو ہے ایک کے ساتھ ضد کے ساتھ اپنی انسان جو ہوتی ہے وہ ضد کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ چیز قریب ہوتی ہے زیادہ. سخی کنجوس، مالدار غریب، صحیح ہے نہیں؟ تو جہت کیا ہے ان کے درمیان؟ ضد کی جہت ہے. تو اس لیے کہ ضد جو ہوتی ہے وہ جب کسی کا کسی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو وہ ذہن کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. یعطی و یمنع، دیتا ہے فقیروں کو اور روکتا ہے اور کسی سے. ہاں، اسی وجہ سے کیا ہے؟ اگر کوئی جہت جامعہ نہ ہو تو کہیں گے عطف تو ہو جائے گا، لیکن جو عطف کے مقبول ہونے کی جو وجہ ہے وہ عطف مقبول نہیں ہو پائے گا. کب؟ جیسے کہ آپ یہاں یوں کہہ دیں زید یکتب و یمنع، زید لکھتا ہے اور روکتا ہے. کہاں تعلق ہے یکتب اور یمنع کے درمیان؟ اسی طرح یہ زید یعطی و یشعر، زید دیتا ہے اور شعر کہتا ہے. عطف تو ہو گیا، لیکن عطف جو مقبول ہونا چاہیے وہ اعلیٰ عطف یہاں پر نہیں ہو پائے گا. صحیح ہے؟
اب فرماتے ہیں زید یکتب و یشعر زید یعطی و یمنع ولہذا عیب علی ابی تمام، اسی وجہ سے ابو تمام کے شعر میں عیب لگا دیا گیا. کیوں؟ عطف تو کیا اس نے، لیکن عطف ایسا تھا جو دونوں کے درمیان جہت جامع نہیں ہو پا رہی تھی، دونوں کے درمیان جہت جامع نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کے شعر کے اندر عیب لگا دیا گیا. کیسے ہے دیکھیے، شاعر نے کہا ہے یہ نصب العیب، ابو تمام کو عیب لگایا گیا اس کے اس قصیدے میں اس نے جو ہے ابو الحسن محمد بن حیثم کی تعریف میں کہا تھا لا والذی هو عالم ان النوا صابر وان ابا الحسین کریم. اللہ یہاں زائد کر لیں، اس ذات کی قسم، یعنی وہ ذات وہ عالم جو یہ بات کو جانتی ہے. کیا ہے؟ ذات جو یہ اس بات کو جانتی ہے کہ ان النوا کہ جدائی صبر کڑوی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جدائی جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، جدائی جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. صبر با کے کسرے کے ساتھ، نہیں یعنی الدواء المر، کڑوی ہوتی ہے. اور ابو الحسین جو ہے وہ سخی ہے. ابو الحسین کیا ہے؟ وہ سخی ہے. جدائی کڑوی ہوتی ہے اور ابو الحسین سخی ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک جملے کا دوسرے پر جملے پر عطف کیا گیا. جمع ایک طرف جو ہے وہ جدائی کا کڑوا ہونا اور پورا دوسرا جملہ ہے ابو الحسین کا سخی ہونا. ان دونوں کے درمیان عطف کر دیا گیا، اور عطف ایسا کیا گیا ہے لیکن دونوں کے درمیان کوئی جہت جامع نہیں. کہاں سخی کہاں کڑوا ہونا. کیا ہے؟ کہاں سخی ہونا کہاں کڑوا ہونا، کوئی جہت جامع نہیں ان کے درمیان. اس لیے کہیں گے کہ یہ اس کا شعر جو ہے عیب پر مشتمل ہے، مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں درمیان کوئی جہت جامع نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وَإِلَّا فُصِّلَتْ عَنْهَا، اب اللہ کا تعلق پھر جوڑیں. وَإِلَّا یعنی کیا کہیں گے، اور اگر دوسرے والے کو پہلے والے کے حکم میں اور اعراب میں شریک کرنے کا قصد نہ کیا گیا ہو. پہلے کیا تھا؟ اگر دوسرے والے کو پہلے والے کے لیے کوئی حکم ہو، اس کو دوسرے والے کو اس کے حکم میں شریک کرنے کا قصد کر دیا گیا ہو تو کر دیا عطفت، عطف کر دیا جائے گا. وَإِلَّا اب اتنے سے کون سمجھے گا، اگر یہ حاشیہ نہ ہو تو حق میں مر جائے گا. اور کیا کر دیا جائے گا، اور اگر دوسرے والے کا پہلے والے کے حکم میں شریک کرنے کا، اعراب میں شریک کرنے کا قصد نہ کیا گیا اس کے اعراب کے حکم میں، تو فصلت، تو دوسرے والے کو کیا کر دیا جائے گا، فصل پیدا کر دیا جائے گا. فصل پیدا کر دیا جائے گا. اور فصل کیوں کر دیا جائے گا؟ اس لیے فصل کر دیا جائے گا کیونکہ اگر عطف کر دیں تو ایسی صورت میں مقصود کے خلاف کا وہم ہونے لگے گا، یعنی خلاف مقصود لازم آئے گا. مقصود کا جو ہمارا جو کہنا چاہ رہے تھے، جو ہم مراد لینا چاہ رہے تھے، وہ بالکل پلٹ جائے گا وہاں پر عطف کرنے کی صورت میں. اس لیے وہاں پر جو کر دیں گے فصل کر دیں گے. جیسے قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم لوگ تو ان سے مذاق کر رہے تھے. اللہ جو ہے ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اب یہاں دیکھیں دوسرا جملہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اور پہلا جملہ ہے یہ ان معکم وغیرہ. اب یہاں پر دیکھیں ان معکم اللہ یستہزئ بہم یہ جملہ ہے، اس کا عطف نہیں کیا گیا کس پر، اللہ یستہزئ بہم. صحیح ہے نہیں، اللہ یستہزئ بہم کا عطف نہیں کیا گیا. جو دوسرا والا جملہ ہے کس پر، ان معکم پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس والے جملے پر اس کا عطف نہیں کیا گیا دوسرے والے جملے کا، کیونکہ پہلا والا جو ہے یہ منافقین کا قول ہے. کس کا؟ منافقین کا قول ہے نا، منافقین کا قول ہے. اور اب اس کا اللہ یستہزئ بہم کا عطف نہیں کیا گیا کیونکہ پہلا والا منافقین کا قول ہے، اور اللہ یستہزئ بہم یہ ان کے مقولے سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب اگر اس کا عطف کر دیا جائے کس پر، ان معکم پر، تو گویا کہ یہ بھی انہی کے مقولے سے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ انہی کے مقولے سے ہو جائے گا، اور یہ ایک مقصود کے خلاف ہے. مزید یہ آگے پھر اور بھی وجہ آ رہی ہے اس کی.
کہہ رہے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو اس کا لم یعطف اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم کا عطف نہیں کیا گیا انا معکم پر، لأنہ لیس من مقولہم، کیونکہ یہ جو ہے یہ ان کے مقولے سے نہیں ہے۔ اور پھر مزید آگے آئے گا کہ یہ ایک طرح سے شرط کے ساتھ مقید ہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو استہزاء کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کی حالت میں سامنے ہوتے ہیں استہزاء نہیں کرتے ہیں۔ اب دوسری تقدیر پر، وعلی الثانی، دوسری تقدیر پر، کیا دوسری تقدیر پر؟ پہلے والے کے لیے یا تو کوئی محل اعراب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس دوسرے والے کو پہلے والے کے اعراب کے حکم میں شریک کرنے کا قصد کیا گیا ہوگا تو عطف کر دیا جائے گا، اور اگر دوسرے والے کو پہلے والے کے حکم کے اعراب میں شریک کرنے کا قصد نہ کیا گیا ہو تو فصل کر دیا جائے گا۔ اب یا تو پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، یہ صورت آئے گی، صحیح ہے نہیں؟ اگر دوسری صورت پر اگر دوسرے والے کے لیے پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو، ان قصد ربطها بها علی معنی عاطف سوى الواو، تو اگر قصد کیا گیا ہو ربطها اس کے ربط کرنے کا، یعنی دوسرے والے کا ربط کرنے کا پہلے والے کے ساتھ، اگر قصد کیا گیا ہو ان قصد ربطها بها علی معنی عاطف، یعنی اگر قصد کیا گیا ہو اسے ربط کرنے کا پہلے والے کے ساتھ علی معنی عاطف، کسی عطف والے حرف پر، کسی عطف والے حرف پر، سبل واو، لیکن وہ واو کے علاوہ ہو، کیا ہو؟ واو کے علاوہ کون بچا؟ واو، فا، ثم، حتی، تو واو کے علاوہ ہو تو اب کہتے ہیں عطفت بھی، تو اس دوسرے والے کا پہلے والے پر کیا کر دیا جائے گا؟ عطف کر دیا جائے گا۔ کوئی محل اعراب نہ ہو اور اگر ربط کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو پہلے والے کے ساتھ تو اس پر عطف کر دیا جائے گا، لیکن واو کے علاوہ۔ اب کیا بتلانے کے لیے عطف کر دیا جائے گا، جیسے دخل زیدن فخرج عمرو، زید داخل ہوا عمرو نکلا، او دخل زیدن فخرج ثم خرج عمرو، یا عمرو داخل ہوا پھر نکلا۔ دیکھیں پہلی والی صورت میں کیا ہوگا؟ تعقیب ہوگی، اور دوسری والی صورت میں مہلت کے ساتھ ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ ثم اذا قصد، تو فرماتے ہیں اذا قصد تعقیب او المہلت، جبکہ تعقیب مقصود ہو یا مہلت مقصود ہو، جبکہ تعقیب مقصود ہو یا مہلت۔ تعقیب کب کس میں ہوگی؟ فا میں ہوگی، اور مہلت کے ساتھ آنا ہوگا ثم میں ہوگا۔ وَإِلَّا وَإِن كَانَ لِلْأُولَى حُكْمٌ، اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں، یہ تو ہو گیا، کئی صورتیں ہو گئی، آپ نے ذہن میں رکھ لی، پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب ہے تو دوسرے والے کو اس پر عطف کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تو عطف کر دیا جائے گا، اور اگر پہلے والے کے لیے پہلے والے کو دوسرے والے کو پہلے والے کے ساتھ عطف کرنے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو فصل کر دیا جائے گا، اور اگر پہلے والے کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو تو دوسرے والے کا عطف کر دیا جائے گا، لیکن واو کے علاوہ کے ذریعے۔ وَإِلَّا سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ سے بیان کر رہے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر دوسرے والے کو پہلے والے کے ساتھ ربط کرنے کا قصد نہ کیا گیا ہو، ربط کرنے کا قصد نہ کیا گیا ہو، تو اب کہیں گے فَإِن كَانَ الْجُمْلَةُ الْأُولَى، تو اگر پہلے والے کے لیے پہلے والے جملے کے لیے کوئی حکم ہو، لیکن وہ حکم ایسا ہو جو کسی قید کے ساتھ ہو، دوسرے والے کو پہلے والے کے ساتھ ربط کرنے کا ارادہ نہ کیا گیا جوڑنے کا، تو اگر پہلے والے جملے کے لیے کوئی حکم ہو لیکن وہ حکم کیا ہو؟ ایک قید زائد کے ساتھ ہو جو مفہوم جملہ پر کیا ہو؟ زائد ہو، جیسے کہ اسے مقید کر دیا جائے ظرف کے ساتھ یا شرط وغیرہ کے ذریعے۔ اب یہاں پر دیکھیں لم یقصد اعطاء للثانیہ، جس قید کو یا جس حکم کو دوسرے والے کو دینے کا ارادہ نہ کیا گیا، جس حکم کو دوسرے والے کو دینے کا ارادہ نہ کیا گیا، فالفصل، تو کیا ہے؟ فصل کیا ہوگا؟ فصل واجب ہوگا، فصل کیا ہوگا؟ جیسے اگر پہلے وہ دوسرے والے کو قصد کر جوڑنے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو پہلے والے کے ساتھ، کیونکہ پہلے والے کے لیے کوئی حکم ہو جو ایک ایسا حکم جو قید زائد کے ساتھ ہو،
اور دوسرے والے کو جسے دینے کا قصد نہ کیا گیا ہو تو فصل واجب ہوگا، اس لیے کہ عطف جو ہوتا ہے وہ حکم میں شرکت کو واجب کر دیتا ہے، عطف کرتا ہے شرکت کو واجب کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی یہی آیت وَإِذَا خَلَوْا، کہنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، لم یعتب اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم کا عطف ایک تو وہاں نہیں کیا گیا، وہاں کچھ اور وجہ بتائی تھی، وہاں کیا وجہ بتائی تھی؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ کیونکہ یہ ان کے مقولے سے ہوتا، اور یہاں وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں اس کے لیے پہلے والے جملے کے لیے قید زائد ہے، اور وہ قید زائد کیا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم کا عطف نہیں کیا گیا ان کے قول قالو پر، کیوں؟ لئلا یشارکہ فی الاختصاص بالظرف، تاکہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ شریک نہ ہو جائے، تاکہ دوسرا والا پہلے والے کے ساتھ شریک نہ ہو جائے ظرف کے ساتھ خاص ہونے میں، تاکہ دوسرا والا پہلے والے کے ساتھ ظرف کے ساتھ خاص ہونے میں شریک نہ ہو جائے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ پہلا والا ظرف کے ساتھ خاص ہے، اور مزید یہ کہ وہاں پر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ مفعول کی جو تقدیم ہوتی ہے وہ اختصاص کا فائدہ دیتی ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اختصاص کیسے ہوا ہے، کیونکہ مفعول کی جو تقدیم ہوتی ہے وہ اختصاص کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر اس دوسرے والے کا عطف کر دیں اس پر، اللہ یستہزئ بہم کا عطف کر دیں اس پر، تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء بھی ایسے ہی خاص ہو جائے کہ اللہ بھی جو ہے ان سے جو ہے استہزاء فرماتا ہے اس حال میں کہ خاص ہو جائے گا جیسے کہ ان کا خاص ہوتا ہے تنہائیوں میں۔ ان کی ایک قید لگی ہوئی ہے نا، وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو استہزاء کرتے ہیں، ان کے اندر ایک قید لگی ہوئی ہے کہ اگر عطف کر دیں تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی استہزاء ان کے ساتھ خاص ہو جائے، جیسا کہ ان کا استہزاء اپنے شیطانوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کا استہزاء جو ہے مستمر ہے، خاص نہیں کسی اس کے ساتھ خاص نہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا عطف نہیں کیا جائے گا اللہ یستہزئ بہم کا علی قالو پر، لئلا یشارکہ، تاکہ دوسرا والا شریک نہ ہو جائے فی الاختصاص میں پہلے والے کے ساتھ ظرف کے ذریعے، کیونکہ وہاں ظرف ہے تنہائی میں ہونا، تو اب اگر شریک کر دیں گے تو لازم یہ آئے گا کہ پہلا والا ظرف کے ساتھ خاص ہے، اور ان کا یہ خاص ہے اس طور پر کہ ان کا استہزاء اس طور پر ہوتا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ استہزاء نہیں کرتے ہیں، تو لازمی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء بھی جو ہو جائے وہ ایک خاص وقت کے ساتھ ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء منافقین کے ساتھ ہمیشہ ہے، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ اللہ سے پھر اور کچھ بیان کیا جائے گا، چلے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر صورتیں یاد رکھ لینا، کئی صورتیں نکل کے آئیں گے، کہاں کیا ہوگا، اگر عطف کرنے کا ارادہ کیا گیا تو کیا حکم ہے، عطف کرنے کا ارادہ نہ کیا گیا تو کیا حکم ہے، وہ ساری صورتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔